السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, یہ آج اس میں کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہوا, کی بورڈ نہیں رکھا ہوا اور یہ کتاب خود بخود آگے بڑھتی جا رہی ہے. اچھا آپ کریں گے, ٹھیک ہے, میں خود کر لوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تاکہ میں ایرو کے ذریعے سے اشارے بھی کروں گا. جی تو اس کی ویڈیو آن ہے. اسٹاپ. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ الدرس الثانی شروع کرنے سے پہلے اس پہلے سبق میں سے الدرس الاول میں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے. تو تیاری کی ہے, تیار ہیں؟ جی پہلے تو کچھ سوالات کر لیتے ہیں کچھ الفاظ کے بارے میں. کسلان کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ذکیون کی جمع کیا آتی ہے؟ اذکیاء. کتاب سامنے دیکھ رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں؟ نہیں, کتاب بند ہے, ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے احمد ذہین طالب ہے, اس کی عربی بنائیں, احمد ذہین طالب ہے. احمد طالب ذکی. بہت اچھا, احمد طالب ذکی. یہ گھڑی 1000 ریال کی ہے. یہ گھڑی 1000 ریال کی ہے. سب سے پہلے لفظ ہے یہ, اور یہ ہم استعمال کر رہے ہیں مؤنث کے لیے. هذه ساعة ب1000 ریال. اباش, هذه الساعة ب1000 ریال. هذه الساعة ب1000 ریال. میرا بھائی کمارا ہے. اخی عزب. اخی عزب. جی, اخی عزب, ٹھیک ہے. میری بہن شادی شدہ ہے. اختی متزوجۃ. ماشاء اللہ, بہت اچھا.
اس کتاب میں 100 صفحے ہیں. في في هذه هذا الكتاب في هذا الكتاب 100 صفحة. 100 صفحة. هذا الكتاب 100 صفحة. ٹھیک ہے. سر صفحات ہوگا یا صفحات ہوگا؟ فی هذا الكتاب 100 صفحة. جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ 100 اور الف کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا. امید ہے کہ میں جی بولیے. صفحات نہیں ہوگا؟ جی صفحات نہیں ہوگا؟ 100 صفحتين. دیکھیں جو 100 کی جو تمیز ہوتی ہے نا وہ واحد ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے. یہ کچھ یعنی تمیز سے کچھ احکامات ہیں جیسے واحد اور اثنین ان دونوں کی یہ ساری آگے ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کی جو تمیز ہوتی ہے تو یہ یعنی ان کی تمیز ان کے بعد آتی ہے اور صفت ہو کر واقع ہوتی ہے. اور 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہوتی ہے وہ جمع اور مجرور ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ 10 کے بعد یعنی اس کے بعد 11 کے بعد پھر اس کے بعد وہ مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے. پھر 100 کے بعد مفرد ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے یعنی جس کو گنا جاتا ہے. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو یہاں پر 100 صفحات کہیں گے 100 رجل کہا جاتا ہے. تمییز آپ نے کیا ورڈ یوز کیا؟ جی ہاں تمییز. ایک ہوتا ہے ممیز اور ایک ہوتی ہے تمییز. گنتی اس کے بعد جو لفظ آتا ہے جس کو گنا جاتا ہے اس کو تمییز کہتے ہیں. یا 2 آتی ہے. ایک ہوتا ہے تمیز جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تمیز سے بات کرو تو یہ نہیں یہ تمییز ہے 2 یا کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ آپ پڑھائیں گے آگے؟ یہ آگے آئے گا. جی ہاں بالکل اس کتاب میں آگے آئے گا کہ گنتی کس طرح کی جاتی ہے اور گنتی کے بعد جو لفظ ہوتا ہے جس کو گنا جاتا ہے اس کو کیا اعراب دیا جاتا ہے. یہ سارے احکامات آگے اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تمییز تا میم 2 یا اور آخر میں زا ہے. یہ بیگ مہنگا ہے اس کی کیا عربی بنے گی؟ هذه حقيبة غالية. هذه الحقيبة آگے غال یا غالیتن؟ غالية. صحیح غالیتن. بہت اچھا. امید ہے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں. لعل أنني ناجح. لعلی ابھی تک کوئی جواب مطمئن کرنے والا نہیں آیا. کیا کہیں گے؟ لعلی راجح. صحیح لعلی ناجح. لعلی راجح. ٹھیک ہے. امید ہے کہ امتحان آسان ہوگا. لعل لعل الاختبار سهل. جی الاختبار کہیں گے یا الاختبار کہیں گے؟ الاختبار. لعل الاختبار سهل. یہ میرے پاس صفحہ نمبر 10 ہے. تھوڑا ہم پیچھے جاتے ہیں. تو یہ جو سوال کیا گیا تھا مئتن کے بارے میں تو جی یہ دیکھیں تھوڑا ہم آگے بڑھ گئے. یہ دیکھیے مئت رجلن. مئت کے بعد جو جس کو گنا جا رہا ہے وہ مفرد ہے اور مجرور ہے. اور اسی طرح مئت امرأتن جس کو گنا جا رہا ہے وہ مفرد ہے اور مجرور ہے. یہ جو لفظ ہے نا امرأتن ٹھیک ہے نا ہم جو ہے گزر رہے ایک بات آئی ہے تو ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر اس کے شروع میں الف لام داخل کریں امرأتن تو اسے کیا پڑھتے ہیں؟ امرأتن کے شروع میں الف لام داخل کریں تو کیا ہو جائے گا؟ المرأة.
دنیا جہاں سے آواز آ رہی ہے کچھ کٹ کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. المرا المرأة المتاب الکتاب والمرات. جی المرأۃ کہیں گے. امرأتن پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اسے المرأۃ کہتے ہیں. اور اگر ہم نے معنی دینا ہو مرد تو آخر میں سے تا کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا, کیا ہو جائے گا المرء ہو جائے گا. اور اگر الف لام ہٹائیں گے تو امرؤن ہو جائے گا. صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو بہت مشہور ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, لکل امرئ ما نوى. تو امرئ یہ مرد کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. صحیح, الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا ہوا ہے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں دوسرے سبق سے. الدرس الثانی, دوسرا سبق. ہشام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی, کیف حالک یا اخی, کیا حال ہیں آپ کے اے میرے بھائی. من الاخ, آپ کون بھائی ہیں. یہ اصل میں من ہے, من, اور آگے ہے الاخ. من الاخ, آپ بھائی کون ہیں, یعنی تعارف پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں. ہشام, انا مہندس جدید, میں نیا انجینئر ہوں. انا, میں مہندس انجینئر ہوں, جدید نیا. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک سوال ہے کہ مہندسن پر پیش کیوں ہے. کیونکہ یہ فائل ہے. فائل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو, یہاں کوئی فعل نہیں ہے. سر یہ علم ہے. ایک ہے مفرد, مفرد کے لیے مفرد. اور یہ جملہ اسمیہ ہے, اس لیے مہندسن پر پورا جملہ بنانے کے لیے تنوین آئی ہے. اس کا نام یہ کیا خبر ہے, ہے. خبر ہے. کیا کہیں گے, یہ انا مبتدا ہے اور مہندسن خبر ہے. خبر ہے. صحیح ہے, مہندسن خبر ہے. جدیدن پر پیش کیوں ہے. اس لیے یہ کہ اس اس کی کی نعت صفت ہے. ہے. یہ مہندسن کی صفت ہے. مہندس کی صفت ہے نا, صفت جی موصوف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذکر کر دیں کہ جب ہم سبق پڑھ رہے ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو, جب آپ کو وقفہ دیں تو آپ اس میں سوال کریں گے. لیکن اگر سبق کے دوران جس طریقے سے ابھی ہم نے سوال کیا تو اس کا اگر آپ سے جواب پوچھا جائے تو آپ جواب دیں. لیکن درمیان میں جو نا, کیونکہ ہر ایک کے بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں, آج تو ہم نے مائک کھول دیے ہیں, تو جب سوالات کا آپ کو وقفہ دیا جائے تو آپ سوالات تب تک کے لیے اس کو روک کر رکھیے گا. اسمی ہشام, میرا نام ہشام ہے. انا من الولایات المتحدہ, میں ولایات متحدہ سے ہوں. ولایات ولایتن کی جمع ہے, اور متحد جو آپس میں ملے ہوئے ہوں. یہ کس کو کہا جاتا ہے. انگلینڈ کو سر, یو ای یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جی ہاں, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کیونکہ وہ متحدہ ریاستیں ہیں. بلال کہتا ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً. اہلاً و سہلاً و مرحباً کا معنی ہم آسان لفظوں میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں خوش آمدید نہیں ہوتا, خوش آمدید ہے. آمد, آمدند, آمدی, آمدید, آمدم, آمدم, یہ پوری فارسی کی گردان ہے. تو یہ آمدید ہوتا ہے, خوش آمدید. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر اہلاً و سہلاً و مرحباً کا کیا معنی ہے. جی, یہ اکثر الفاظ آپ پڑھیں گے آگے چل کر بھی. ممکن ہے کہ آگے چونکہ ان کی وضاحت آپ کو یعنی سننے کو نہ ملے, تو بہتر یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت بھی کر دیں. اب یہ لفظ ہے نا اہلاً, یہ منصوب ہے, اور منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل یا فاعل ہو. منصوبات 12 ہیں,
اور یہ منصوب ہے تو اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی عامل نہیں ہے یہاں پر، کوئی ہے اہلن سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، تو اہلن منصوب کیوں ہے؟ اصل میں یہاں پر ایک فعل اور فاعل محذوف ہے، کلام کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے اتیت. اتیت. اب عربی میں کسی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں تو کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہلن و سہلن اس کا کیا معنی کیا ہوتا ہے. اتیت، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے اہلن. اتیت کا معنی ہے آپ آئے ہیں. اتیت آپ آئے ہیں. اتیت فعل ہے اور اس کے اندر یہ تا ضمیر یہ فاعل ہے. اتیت اہلن، آپ اہل کے پاس آئے ہیں، اپنوں کے پاس آئے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنوں کے پاس آئے ہیں تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اہلن، اتیت اہلن، آپ اپنوں کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے سہلن. اہلن و سہلن، سہلن سے پہلے ہے وطیت مکانن سہلن. وطیت مکانن سہلن. اب یہاں پر یہ جو سہلن ہے اس سے پہلے ایک موصوف ہے جو کہ محذوف ہے. سہلن سے پہلے ایک موصوف ہے جو کہ محذوف ہے، اور وہ موصوف مفعول باقی ہو رہا ہے فعل اور فاعل کا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نرم جگہ کو روندا ہے. آپ ایک نرم جگہ پر آئے ہیں. نرم جگہ پر آنا آسان ہوتا ہے. آپ اپنوں کے پاس آئے ہیں، آپ کو اجنبیت محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نرم جگہ پر آئے ہیں کہ یہاں پر گھومنے پھرنے میں آپ کو کہیں بھی جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مہمان آتا ہے بیچارہ دب کر بیٹھ جاتا ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سہلن، آپ ایک نرم جگہ پر آئے ہیں، کہیں پر بھی آپ گھوم پھر سکتے ہیں، آپ اپنوں کے پاس آئے ہیں اور نرم جگہ پر آئے ہیں. وطیت کا معنی ہوتا ہے آپ نے روندا ہے. روندا ہے مطلب دبایا ہے، آپ آئے ہیں، قدم رکھے ہیں آپ نے ایک نرم جگہ پر. ومرحبن، مرحبن اس سے پہلے بھی ایک فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، اور مرحب یہ راحبہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کشادگی. دخلت مکانن مرحبن، آپ ایک کشادہ جگہ پر آئے ہیں، اپنوں کے پاس آئے ہیں، نرم جگہ پر آئے ہیں، اور آپ ایک کھلی ہوئی جو ہے وہ جگہ پر آپ داخل ہوئے ہیں. وَتَيْتَ مَكَانًا مَرْحَبًا. صحیح. تو ہم صرف جو ہے وہ آگے جو لمبا ہو جاتا ہے. اب کسی کو اتنی بڑی عبارت کہیں، بیچارہ دروازے پر ہی تھک جائے گا، پوری عبارت پڑھیں گے، کہیں گے بھائی گرمی ہے اندر لے چلیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ نے اتنا بڑا لمبا خوش آمدید کر دیا. تو اس وجہ سے ساری باتیں حذف کر دیتے ہیں. اہلن و سہلن و مرحبن، کام مکاؤ، جان چھوڑاؤ، جلدی سے بول دیا اور اندر لے آئے. تو یہ مختصر الفاظ ہیں جو خوش آمدید کے لیے بولے جاتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اصل میں وہ لفظ ہے کیا. سر اس کا مطلب کیا ہے؟ دخلتا مکانن مرحبن، آپ کشادہ مقام، کشادہ جگہ پر داخل ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ پلیز اپنے مائک بند کر دیں، ہمیں ڈسٹربنس ہو رہی. جی ٹھیک ہے.
انا مسرور بلقائک. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی ٹھیک ہے. انا مسرور بلقائک، میں خوش ہوں آپ سے مل کر، آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی. انا زمیلک، میں آپ کا ساتھی ہوں. انا زمیلک، میں آپ کا ساتھی ہوں. زمیل کا معنی دوست نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. زمیل چاہے پھر وہ روم میٹ ہو یا کلاس فیلو ہو یا کوئی اور، زمیل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوست کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ صدیق، سواد کے زبر کے ساتھ. لیکن اگر سواد کے نیچے زیر لگائیں تو لفظ ہو جائے گا صدیق، اور اس کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا. جی تو زمیل کا معنی کیا کریں گے؟ میں آپ کا ساتھی ہوں. اور ممکن ہے کہ یہ ساتھی ایک جگہ پڑھانے میں ہو، کیونکہ پہلی مرتبہ مل رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے میں آپ کا دوست ہوں. وہ کہے گا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے. انا من واشنگٹن، واشنگٹن کو جو عربی تڑکا لگایا ہے واشنگٹن ہو گیا یہ. انا من واشنگٹن انت یا ہشام، کیا آپ واشنگٹن سے ہیں اے ہشام؟ ہشام کہتا ہے لا نہیں. انا لست من واشنگٹن، انا من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں. بلال کہتا ہے مسلم ابو کا. جی سر یہاں بلال نقرہ کیوں ہے؟ بلال نقرہ نہیں ہے. دیکھیں عالم جو ہوتا ہے نا، نام چاہے اس کے اوپر الف لام داخل ہو یا نہ ہو، یا معرفہ ہوتا ہے. نام ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، نام نکرہ نہیں ہوتا. کوئی سوال ہے؟ لست میں نہیں ہوں. جی انا میں دو پیش کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ الف لام نہیں ہے اس لیے. بلال پر الف لام نہیں ہے اس لیے تنوین آئی ہے. ہشام کہتا ہے لا نہیں. انا لست من واشنگٹن، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں. انی من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں. بلال کہتا ہے مسلم ابو کا یا ہشام، اے ہشام کیا آپ کے ابو مسلمان ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے صحیح بالکل. اب دیکھیں یہاں پر جب ہم شروع میں نام پڑھ رہے ہیں نا بلال، بلال یہ اس لیے پڑھیں کیونکہ اس کے شروع میں کوئی الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلال پر تنوین جب شروع میں نام لکھے ہو نا، ہشام بلال، ٹھیک ہے نا، تو بلال اس کے اوپر ہم یعنی تنوین اس لیے پڑھیں کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. جبکہ اسمی بلال بن حامد، یہاں پر تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ بلال آگے مضاف واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آگے جو مضاف واقع ہو رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. بلال غیر منصرف ہے اس لیے تنوین نہیں آئی. نہیں ایسا نہیں ہے، بلال منصرف ہے. جی ہاں بلال منصرف ہے. بلال کے اوپر تین اعراب آتے ہیں، جاء بلال، رأیت بلالا، مررت ببلال. غیر منصرف نہیں ہے. جی ہاں. اچھا آگے ہے مسلم ابو کا یا ہشام، کیا آپ کے والد مسلمان ہیں اے ہشام؟ ہشام کہتا ہے کہ لا نہیں، ہوا وہ لیس بمسلم، مسلمان نہیں ہے. بلال کہتا ہے کہ وَأُمُّكَ، اور آپ کی ماں، مسلمتن ہی، کیا وہ مسلمان ہے؟ ہشام کہتا ہے کہ لا نہیں، ہی لیست بمسلمتن، ہی وہ لیست نہیں ہے بمسلمتن مسلمان. بلال الک ابناء یا ہشام، کیا
آپ کے بیٹے ہیں اے ہشام. ابنا اوپر ہم نے تنوین نہیں پڑھی اس لیے کہ الف ممدودہ جس اسم کے آخر میں آتا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے آخر میں تنوین نہیں پڑھی جاتی. صحراء، حمراء، سمراء، اسماء، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. لیسا کا معنی ہے نہیں ہے وہ. بلال الک ابناء یا ہشام یا ہشام، کیا آپ کے بیٹے ہیں اے ہشام؟ ہشام کہتا ہے کہ نعم جی ہاں، لی ستۃ ابناء میرے 6 بیٹے ہیں. بلال اطلاب ہم، کیا وہ طلبہ ہیں، کیا وہ سب طالب علم ہیں؟ ہشام کہتا ہے لا نہیں، ہم لیسو بطلاب، ہم وہ لیسو نہیں ہیں بطلاب طلاب، وہ طلاب نہیں ہیں، وہ طلبہ نہیں ہیں، وہ طالب علم نہیں ہیں. جی لیسو، یہ لیسا واحد ہے، لیسا تثنیہ ہے، اور لیسو یہ جمع ہے. ان بعدہم، جی نہیں، لیسو طلابن، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لیسو طلابن، لیکن یہ عربی کا اسلوب ہے. لیسو بطلابن، وہ طلاب نہیں ہیں، وہ یعنی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. نہیں وزن کی بات نہیں، یہ عربی کا اسلوب ہے. جی ان بعضہم، ان بعضہم، بے شک ان میں سے کچھ. ان داخل ہوا ہے بعض پر تو ان نے اسم دیا ہے، نسب دی ہے. ان بعضہم تجارون، بے شک ان میں سے بعض تاجر ہیں. و بعضہم مہندسون، اور ان میں سے بعض انجینئر ہیں. بلال الک بناتن، کیا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ ہشام نعم جی ہاں، لی خمس بناتن، میری 5 بیٹیاں ہیں. بلال امتزوجات ہن، کیا متزوجاتن کی جمع ہے متزوجات، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ جیسے زوج عام طور پر شوہر کو کہا جاتا ہے، زوجتن بیوی کو کہا جاتا ہے، اور لفظ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، جوڑا یعنی 2 چیزیں. متزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ کیا متزوجات شادی شدہ ہیں؟ ہن وہ، ہشام کہتا ہے لا نہیں. ہن لسن بمتزوجات، وہ نہیں ہیں شادی شدہ. لسن عورت کے لیے استعمال ہوا ہے. لیسا ایک مرد کے لیے، لیسو بہت سارے مردوں کے لیے، لیست ایک عورت کے لیے، اور لسنا جمع مونس کے لیے. سب کا معنی ہوگا لیسا نہیں ہے وہ ایک مرد، آگے ہم اس کے بارے میں کوئی خبر دیں گے. لیسو نہیں ہے وہ سب مرد، لیست نہیں ہے وہ ایک عورت، اور لسنا نہیں ہے وہ سب عورتیں. شاباش، وانی شمیم، لیسا لیسا لیسو، جی ہاں پوری گردان یہ آپ کے سامنے ہے. لسنا بمتزوجات، انہن بے شک وہ، صغارن چھوٹی ہیں، صغارن چھوٹی ہیں، صغیرتن کی جمع صغارن، انہن بے شک وہ، صغارن چھوٹی ہیں. بعضہن ان میں سے بعض، فی المدرسۃ الابتدائیۃ ابتدائی اسکول میں ہیں، جسے ہم یہاں پاکستان میں پرائمری کہتے ہیں. اور وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور ان میں سے بعض متوسط درمیانے کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر مڈل اسکول. بلال الک اخوۃ، کیا تمہارے بھائی ہیں؟ ہشام کہتا ہے کہ لا نہیں،
لیس لی اخوتن نہیں ہے میرے لیے بھائی، لا نہیں، لیس لی نہیں ہے میرے لیے اخوتن بھائی. جی بعضن ان بعضہم، ٹھیک ہے نا، جب یہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، اور پھر یہ ہے کہ ان جب اس کے اوپر داخل ہوگا تو نصب ہوگی، اگر داخل نہیں ہوگا تو مرفوع پڑھیں گے. یہاں پر انہن صغارن جملہ ختم ہوا، بعضہن زواد پر پیش ہم پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ان نہیں ہے. بلال الک اخوتن، کیا آپ کے بھائی ہیں؟ اخوتن کی واحد آتی ہے اخن، اور بہن کو عربی میں اختن کہتے ہیں، جمع آتی ہے اخوات. اخوتن بھائی، حمزہ کی نیچے زیر پڑھیں گے تو بھائی، اور اخوات آخر میں الف اور تا کھلی ہوئی تا دو نقطوں والی، اس سے مراد بہنیں ہوتی ہیں. جی ہاں، اخواتن. لا نہیں، لیس لی نہیں ہے میرے لیے اخوتن بھائی، ان لی بے شک میرے لیے یا میری ثلاث اخوات تین بہنیں ہیں. اب یہاں پر یہ ان کا اسم ثلاث ہے اور ثلاث اخوات یہ دونوں مل کر ان کا اسم ہے. لی یہ ان کی خبر ہے جو اسم سے پہلے آ گئی ہے. بلال کہتا ہے مسلمات ہن، کیا وہ مسلمان ہیں، یعنی آپ کی جو تین بہنیں ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہشام کہتا ہے نعم، جی ہاں، ہن مسلمات وہ مسلمان ہیں. عمر مشتاق ویڈیو بند کر دیجیے. ہن مسلمات وہ مسلمان ہیں، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو پہلی ہی مجلس میں کسی کو اتنا زچ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اتنے سوال کیے، بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، ماں باپ، تھکا دیا بیچارے کو. جی بولیے. انہن، جی ہاں، انہن مسلمات. جی لیسا کا معنی ہے وہ نہیں ہے، لیسا وہ نہیں ہے. واحد مذکر غائب کے لیے ہم لیسا استعمال کریں گے. اور لستا کا معنی ہوتا ہے آپ نہیں ہیں، لستا آپ نہیں ہیں. جی لیسا یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوگا، واحد مذکر مخاطب کے لیے لستا استعمال ہوگا. دوبارہ کہیے. جی جی ہاں. واحد مونس کی جو جمع آتی ہے جی صغارن، یہ جو لفظ ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صغیرن، اور مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صغیرتن. جی یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا. جی ہاں، انہن صغارن، یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ صغیرتن کی جمع ہے. اور عام طور پر جو جمع ہوتی ہے مونس کے لیے وہ جمع سالم آتی ہے، صغیرتن سے صغیراتن، یہ جمع بھی استعمال ہوتی ہے. متزوجتن سے متزوجاتن، جسے یہاں ہم نے پڑھا. سر ایک سوال ہے، جی اتنی دیر میں آپ سوال کر دیتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آگے بڑھیں. تمارین ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے. اجب جواب دیں، عن الاسئلۃ
سوالوں کے بارے میں، یہ سوالوں کے متعلق الآتی جو آنے والے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ من این ہشام، ہشام کہاں سے ہے؟ دیکھیں کیا اس نے کیا کہا تھا، اس نے ولایات متحدہ کی تو نفی کر دی اس نے۔ جی سعد متصوجات اور مسلم کے ساتھ با اس لیے آیا ہے کہ اس کے شروع میں لیسا آیا ہے، اور لیسا کے بعد جو لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم با استعمال کر سکتے ہیں۔ انہو یا ہوا من نیو یورک، صحیح ہے جی ہاں، بلکہ شروع میں ہم یہاں یہ ولایت متحدہ کہیں گے اور بعد میں من ای مدینہ کا جواب دیں گے۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی شکایت نہیں ہے، نہیں۔ من ای مدینۃ ہوا، پہلے ملک کا نام بتائیں گے اور دوسری مرتبہ من ای مدینۃ ہوا، وہ کون سے شہر سے ہے۔ اب یہاں پر جواب دیں گے انہو من نیو یورک۔ کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ کم کتنی ہیں اختن لہو، اختن بہنیں لہو اس کی، شروع میں لہو استعمال کریں گے، لہو اس کی، آگے لہو ثلاث اخوات، تین بہنیں تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ کس شہر سے ہے؟ وہ امریکہ کے کس شہر سے ہے، کس ولایت سے ہے؟ لہو ثلاث اخوات، سبق کے اندر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ضع هذه العلامت، ضع رکھیں، اسی سے لفظ ہوتا ہے موضوع، ٹھیک ہے نا، یعنی گفتگو کرنے کے لیے جو ٹاپک رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو موضوع کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سے لیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک متعین ہوتا ہے اور رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ضع رکھیں، هذه العلامت یہ نشانی، یہ علامت، امام الجمل الصحیحۃ، جی ہاں بالکل، لہو ثلاثۃ اخوات نہیں کہیں گے، ثلاث کہیں گے کیونکہ اخوات آگے مؤنث ہے، ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا ہے نا وہی درست ہے کیونکہ یہ آگے جو اس کے احکامات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ 2 زیر اس لیے ہیں کہ یہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو رکھیں یہ علامت جو کہ صحیح ہے، صحیح جملوں کے سامنے، وہذہ العلامت، اور یہ نشانی، یہ علامت رکھیں، امام الجمل، جو ان جملوں کے سامنے، التی وہ جو، لیست صحیحتن صحیح نہیں ہے، من ای مدینۃ، ای مضاف، مدینۃ مضاف الیہ ہے، ہشام من واشنگٹن، یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط۔ نمبر 2 اخواتہ مسلمات، اس کی بہنیں مسلمان ہیں، یہ صحیح ہے۔ بناتہ لسن بمتزوجات، اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں، صحیح ہے، اس نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے۔ ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے طالب علم ہیں، یہ غلط ہے۔ بعضهم
तुज्जार व बादहुम मुहद्दिसून। उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमतिन, उसकी माँ मुसलमान नहीं है, ये ठीक है। अबूहु मुस्लिमन, उसका अबू मुसलमान है, ये गलत है। तअम्मल, गौर करें, मा यली, जो मुंदरजा सेल है, मुंदरजा सेल जुमलों पर गौर करें। हामिदुन तालिबुन, हामिद तालिब है, हामिद वाहिद है, मुज़क्कर है, और अगर हमने इसके तालिब होने की नफी करनी हो तो दरमियान में लैसा ले आएंगे और उसके बाद बा। हामिदुन लैसा बितालिबिन, हामिद तालिब नहीं है। 5 का एराब बता दें। ये आगे आएगा, ठीक है ना। उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमतिन, अगर ये पूछ रहे हैं तो ये सही और गलत के बारे में हम जो ना वही सवाल था कि उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमा, ये बिल्कुल ठीक है, सही है जुमला ये। बाकी जो इसका एराब है ना 5 का खम्स या खम्सत, तो ये आगे आएगा। ये हामिदुन लैसा बितालिबिन, आवाज थोड़ी अलग आ रही है अभी। अलग से क्या मतलब है? मेरी आवाज चेंज हो गई है या कर आ रही है, देर से आ रही है? या मेरी आवाज, इसके अंदर कोई मसला है? अत्तुल्लाब सिगारुन, तुल्लाब छोटे हैं, गूंज रही है, इको हो गया, थोड़ा दूर रखते हैं। अत्तुल्लाब सिगारुन, तुल्लाब छोटे हैं, तलबा छोटे हैं। अत्तुल्लाब लैसु बिसिगारिन, तुल्लाब छोटे नहीं हैं। तो यहाँ पर अत्तुल्लाब जमा है, और जमा की जब नफी करनी हो तो लैसा के जरिए से जो जमा का सीगा बनता है उसके जरिए से नफी करेंगे। लैसा मुज़क्कर के लिए, लैसा नहीं है वो एक मर्द, लैसा नहीं है वो दो मर्द, और लैसू नहीं है वो सब मर्द। लैसा के आखिर में अगर अलिफ लगा दे तो हो जाएगा लैसा। ये दो की नफी करेंगे। अभी आवाज सही है? यहाँ बे ऐसा कोई खास माना नहीं है, बस लैसा के बाद इस्तेमाल होता है। आमिनतु तबीबतुन, आमिना डॉक्टरनी है, लेडी डॉक्टर है। आगे है आमिनतु, ये वाहिद मुअन्नस है तो इसलिए इसकी नफी करने के लिए लैसत इस्तेमाल होता है। एक है लस्त और एक है लैसत, दोनों में फर्क है। लस्त तो एक मर्द नहीं है, और लैसत नहीं है वो एक औरत, वो एक औरत नहीं है। लैसत आमिनतु लैसत बितबीबतिन, आमना डॉक्टरनी नहीं है। अल फतयातु मुतज़व्विजातुन, लड़कियां शादीशुदा हैं। और जब ये हमारे सामने लफ्ज आया है जमा मुअन्नस गायब, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा लस्न। अल फतयातु लस्न बिमुतज़व्विजातिन, लड़कियां शादीशुदा नहीं है। अंत कबीरुन, अब जब हम लस्त लेकर आएंगे तो लस्त के अंदर पहले से अंत मौजूद है। अंत का माना क्या होता है? अंत आप एक मर्द, तुम एक मर्द। अगर हम उसकी इज्जत ना करना चाहते हैं तो तुम भी कह सकते हैं, वगैरह तुम भी सही है। अच्छा आगे ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जो लफ्ज है ना लस्त, इसके अंदर अंत पहले से है, और अंत का माना होता है तुम एक मर्द। तो जब हम लस्त लेकर आएंगे तो दोबारा से अंत लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लस्त के अंदर पहले से अंत मौजूद है।
جی ہاں، تا سے انت مراد ہے. انت کبیر لست بکبیر، تم ایک مرد بڑے نہیں ہو. مرد بڑا ہوتا ہے، بتا سامنے والا اگر مذکر ہوتا ہے ہم اس کو بچے کا بھی کہہ سکتے ہیں. دوبارہ کہیے. انت لیس بکبیر نہیں کہیں گے جی، کیونکہ حامد کے بارے میں ہم خبر دے رہے تھے، جبکہ انت کو لست کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہذا انت لیس بکبیر نہیں ہوگا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ لیس نہیں ہے ہو، لیس کا معنی ہوگا نہیں ہو، آپ نہیں ہے وہ تاجر، یا آپ نہیں ہے وہ مریض. تو اسے تو کوئی بھی نہیں کہتا. جدد کی جمع ہے جدید کی، اور جدید کہتے ہیں نئے کو. انتم جدد، تم سب مرد نئے ہو. انتم لستم بجدود، تو انتم کو ہٹا دیں گے، لستم بجدود، تم سب نئے نہیں ہو. انت فقیرتن، تو ایک عورت محتاج ہے، فقیر ہے. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے مسکین اور ایک ہوتا ہے فقیر، دونوں میں کیا فرق ہے؟ صحیح، بہت اچھا. اور بھی کوئی فرق ہے؟ مسکین کی ماں نہیں ہوتی، وہ یتیم ہوتا ہے کہ جس کا باپ نہیں ہوتا. یہ شاید اس سے لیا یتیم جس کا باپ نہ ہو، مسکین جس کی ماں نہ ہو. اچھا یہ سمجھے اس فرق کو جی، کہ جو مسکین ہوتا ہے، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضروریات زندگی ہو لیکن کم ہو، اور اس کی ضروریات سے کم ہو، اس کی ضروریات زیادہ ہوں. جیسے اس کا ماہانہ خرچہ مثال کے طور پر یعنی 20,000 روپے ہے کم از کم، لیکن یہ اس کی آمدنی جو ہے 10,000 ہے، ٹھیک ہے 12,000، تو یہ پھر مسکین کہلائے گا. اور فقیر جو ہوتا ہے نا اس کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو مسکین ہوتا ہے وہ مانگتا نہیں ہے، جبکہ فقیر مانگتا ہے. یہ دونوں فرق ہیں فقیر میں اور مسکین میں. اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا والد نہ ہو اور وہ نابالغ ہو. جبکہ جانوروں میں سے یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، انسانوں میں سے یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر گیا اور وہ نابالغ ہو، ٹھیک ہے. اچھا ضروریات زندگی جو ہے نا وہ ہر ایک کی اپنی ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ. ایک بندے کی تنخواہ مثال طور پر 1,00,000 روپے ہے، اور روزانہ جو ہے وہ زنگر برگر پیزا پتہ نہیں کیا کیا منگوا رہا ہے، اور مہینے کے آخر درمیان میں ہی اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا وہ مسکین کہلائے گا؟ ہاں یہ اسراف ہے کہ آخر مہینے کے آخر میں زکات کا لیتا پھرے اور یہ سوچے کہ میں مسکین ہوں. نہیں، یہ فضول خرچی ہے. آواز کم آ رہی ہے، مائک قریب کریں تو آواز میں گونج پیدا ہوتی ہے. جی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. جی کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فقیر قرار دیا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. آواز کم ہو گئی ہے. سر بورڈ کا کیا فائدہ؟ کچھ نظر نہیں آ رہا. تو بورڈ کو ہم نے شروع میں جو استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. انتن مجتہداتن، تم سب عورتیں محنتی ہو. لستن بمجتہدات، تم سب عورتیں محنتی نہیں ہو.
کیونکہ مہندی عورتیں کلاس کے آغاز میں ہی آ جاتی ہیں۔ آگے ہے انا مدرسون، میں استاد ہوں، لست بمدرسن، میں استاد نہیں ہوں۔ اب انا اس کو علیحدہ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لست کے اندر انا پہلے سے موجود ہے، میں نہیں ہوں۔ آگے ہے جی ہاں، جیسے انت میں تھا، نحن طلاب، ہم طلبا ہیں، نحن لسنا بطلاب، اب نحن لگانے کی ضرورت نہیں، ہم سب طلاب نہیں ہیں۔ ادخل لیس علی الجمل الآتیہ، جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں، جی پوچھیں۔ جی دوبارہ کہیے، کس کا اعراب؟ اسی سبق میں جو آج ہمیں شروع کیا ہے، امہ لیست مسلمۃ، یہ والی جی، امہ لیست مسلمۃ، اس میں کیا سوال ہے؟ جی ہاں صحیح۔ اب یہ جو لفظ ہے نا لیس، اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں، یا تو لیس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر با داخل کریں، یا با کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر با کا استعمال کرنا ہے، اور یہی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ لیس کے بعد ایک ہی لفظ ہے یا پھر یہ ہے کہ دو لفظ ہیں۔ اگر مثال پر لیس زید قائما، مثال پر یہ ہے تو لیس کے بعد جو زید ہے اس کا اسم ہوگا، اور اگر لیس قائما ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے اور قائما یہ اس کی خبر ہوگی۔ یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحى، دل، بات، ما، برہ، مادام، منفق، لیس اور ما فتح، یہ سارے یاد کر رہے ہوں گے، 12 ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ یہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو پیش دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ ان کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ ناقص کا مطلب ہوتا ہے نامکمل۔ اب جیسے آپ پیچھے گردانے پڑھ چکے ہیں نا، جیسے ضرب، نصر، اسے تمام صیغے آتے ہیں، ضرب، یضرب، ضربا، ضارب، مضروب، اضرب، لا تضرب، لا تضربن، لا، ہر طرح کے صیغے آ جاتے ہیں، جبکہ لیس سے گردان مضارع کی نہیں آتی، نہیں ہے، جیسے لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسن، صرف جو ہے وہ یعنی یہ غائب کے صیغے اور پھر اس کے بعد حاضر کے صیغے اور پھر متکلم کے صیغے، لیکن اسے مضارع نہیں آتا، جیسے آتا نا ضرب سے یضرب آتا تھا، لیس سے یلوس نہیں آتا، ضرب یضرب ہم آگے کہتے تھے اضرب، تو ایک مرد مار، تو لیس کا امر نہیں آتا، صرف اس کی جو ہے وہ ماضی کی گردان آتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں کہ یہ فعل تو ہے لیکن یہ فعل ناقص ہے۔ تو آگے ہے کہ لیس کو آنے والے جملوں پر داخل کریں۔ یہ جو اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 اور اس کے بعد 5، بلکہ یہ تقریباً جو سوال سبق کے آخر تک، ٹھیک ہے، مکتب البرید، یہاں تک کہ آپ نے اس کو پڑھ کر آنا ہے اور مشقیں حل کر کے آنی ہے۔ الکلمات الجدیدہ آخر میں ہے مکتب البرید، یہاں تک۔ یہ جو اگلا سبق شروع ہو رہا ہے نا اس سے پہلے پہلے، سبق نمبر 3 سے پہلے پہلے
میرے پاس پیج نمبر 17 ہے, یہاں پر بھی 17 ہی ہے. یہ دیکھیں مکتب البرید, یہ اگلا جو سبق شروع ہو رہا ہے نا اس سے پہلے درس 47 سے پہلے جی حل کر کے آنا ہے, مشموع پہنچی ہے. جی ہاں جی سوال کیجیے, ٹائم مکمل ہو چکا ہے. ایک منٹ کو جواب دیتے ہیں. فتیات کے معنی ہوتے ہیں لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں. افعال ناقصہ یہ آپ جو افعال کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ 12 ہوتے ہیں, اور یہ میں نے آپ کو سنا بھی دی ہے. جی یہ عاد, یہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ شگفتہ جبین, یہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ کان سارا ظل بعد اصبح اضحى امسا عاد. برقیت تار کو کہتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں